اسٹوڈنٹس، کل ہم نے مختلف نظریات کا جائزہ لیا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری زمین سے بھی بڑے بہت سارے ستارے ہیں، کچھ اتنے بڑے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں زمینیں جو ہیں، ہماری جیسے زمینیں جو ہیں ان کے اندر سموئی جا سکتی ہیں، ان کے اندر پیک کی جا سکتی ہیں۔ پھر جو سب سے اہم بات ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری کائنات جو ہے، ہماری زمین جو ہے، یہ ایک ریت کا ذرہ ہے کائنات کے اندر۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ دنیا میں موجود ساحل سمندروں پر واقع جتنے ریت کے ذرے ہیں، کائنات کے اندر اتنے ہی سیارے ہیں، جن میں سے ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہماری زمین کا چھوٹا پن ہے۔ سچ از دا لٹلنس آف آور ہوم ان اسپیس، یہ ہماری زمین کا چھوٹا پن ہے خلا کے اندر۔ یہ تمام ستارے جو ہیں یہ ایک خاص آربٹ کے اندر، ایک مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ کچھ سیارے جو ہیں وہ گروپس کی شکل میں سفر کرتے ہیں اور چند ایک اکیلے سفر کرتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے یا اس کے بہت زیادہ قریب آ جائے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کائنات جو ہے یہ کتنی بڑی ہے۔ نیکسٹ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ یہ سیارے کیسے وجود میں آئے۔ وی بلیو، ہمارا یقین ہے، however تاہم that some 2000 years ago، کہ کوئی 2 ارب سال پہلے this rare event took place، یہ شاذ و نادر واقعہ جو تھا یہ رونما ہوا۔ that an other star، کہ ایک اور ستارہ wandering blindly through space، کائنات کے اندر اندھا دھند گردش کرتے ہوئے، wandering گردش کرنا، blindly اندھا دھند گردش کرتے ہوئے happened to came near the sun، اچانک سورج کے قریب آ گیا۔ Just as the sun and the moon raise tides on the earth، جس طرح سورج اور چاند جو ہے ہماری زمین کے اوپر لہریں بلند کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، so this second star must have raised tides on the surface of the sun، تو اسی طرح اس دوسرے سیارے نے بھی سورج کی سطح پر لہروں کو بلند کیا ہوگا۔ یہ اس تصویر میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے، اس تصویر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ کس طریقے سے اس نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ جسٹ ایز دا سن اینڈ دا مون ریز ٹائڈز آن دا ارتھ، جس طرح چاند اور سورج جو ہیں یہ زمین کی سطح پر لہریں بلند کرتے ہیں، so the second star must have raised tides on the surface of the sun، تو یقیناً اسی طرح اس دوسرے سیارے نے بھی سورج کی سطح پر لہروں کو بلند کیا ہوگا۔ but they would be very different from the little tides، لیکن وہ چھوٹی لہروں سے بہت مختلف ہوں گی which the small mass of the moon rises in our oceans، جو کہ ہمارے سمندروں کے اوپر، ہمارے ساحلوں کے اوپر جو چاند کے چھوٹے اجسام جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں، وہ بلند کرتے ہیں۔ an immense tidal wave، ایک بہت بڑی طوفانی، ایک بہت بڑی مد و جزر نے، ایک لہر نے، طوفانی مد و جزر نے، ایک لہر نے must have traveled over the surface of the sun، اس نے سورج کی سطح پر سفر کیا ہوگا۔ at last forming a mountain، آخر کار وہاں ایک پہاڑ قائم ہو گیا، so high، جو اتنا بڑا تھا that we can hardly imagine it، کہ جس کا ہم بامشکل تصور کر سکتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے کائنات وجود میں آئی، کہ جس طریقے سے سورج اور چاند جو ہے یہ ہماری زمین کے اوپر لہریں پھینکتے ہیں، شعائیں پھینکتے ہیں، اسی طریقے سے جب خلا تھی، کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، تو سورج کی روشنی جو تھی وہ ایک جگہ پڑتی رہی، ایک جگہ ایک عرصہ دراز تک پڑتی رہی، تو وہاں پر آہستہ آہستہ ایک بہت بڑا پہاڑ قائم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ تھا کہ جس کا ہم بامشکل تصور کر سکتے ہیں۔ As the cause of the disturbance came nearer and nearer، جیسے ہی یہ خلل اندازی کی وجہ جو تھی قریب سے قریب تر ہوتی گئی، یعنی کہ وہ سورج کی روشنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑتی رہی، وہ قریب سے قریب تر ہوتی رہی۔
دا माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो वो पहाड़ बुलंद से बुलंद तर होता गया, यानी कि जितनी उस पर रोशनी पड़ती रही वो पहाड़ बुलंद होता गया, बड़ा होता गया। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, इससे पहले कि दूसरा सियारा जो है वो गर्दिश करता, इट्स टाइडल पुल, इसकी तूफानी लहर जो थी, हैड बिकम सो पावरफुल, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर बन गई, दैट द माउंटेन वॉज टॉर्न टू पीसीज, के वो पहाड़ जो था वो टुकड़ों में बट गया, यानी कि इतनी ज़्यादा उसके ऊपर रोशनी पड़ी, उस पहाड़ के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ी कि वो पहाड़ जो था वो फट गया, टुकड़ों में बट गया। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सेल्फ इंटू स्पेस, और इसने अपने छोटे टुकड़े जो थे वो खला में फेंक दिए, यानी कि उस पहाड़ के टुकड़े जो थे वो खला में चले गए, खला में उड़ के चले गए। These small pieces have been going round the sun ever since, ये छोटे टुकड़े जो हैं उस वक़्त से खला के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। दे आर प्लानट्स, वो सियारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, ऑफ विच आवर अर्थ इज वन, जिनमें से हमारी ज़मीन भी एक सियारा है। अब ज़रा इस बात पे गौर करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो बताना ये चाह रहा है कि सूरज था और खला थी, वीरान बंजर जो है वो खला थी। सूरज की रोशनी खला में एक जगह बहुत अरसे तक पड़ती रही और आखिरकार वहाँ आहिस्ता आहिस्ता एक पहाड़ बन गया, और वो पहाड़ जो है वो सूरज की तपश की वजह से, हरारत की वजह से, शुआओं की वजह से बड़ा होता गया, और आखिरकार इतना बड़ा हो गया, और एक दिन वो सूरज की रोशनी जो है, हिद्दत जो है, हरारत जो है, उसे बर्दाश्त ना कर सका, और वो पहाड़ जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया। उस पहाड़ के टुकड़े जो हैं वो कायनात के अंदर गर्दिश करने लगे। वो टुकड़े जो हैं वो सियारे कहलाते हैं, जिनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और उनमें से हमारी ज़मीन भी एक सियारा है, एक पत्थर का टुकड़ा है। The sun and the other stars we see in the sky are extremely hot. सूरज और दूसरे सियारे जो हम कायनात के अंदर देखते हैं, हम आसमान के ऊपर देखते हैं, आर एक्सट्रीमली हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, इतने गर्म हैं कि उन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। सो आल्सो नो डाउट वर द पीसीज ऑफ द सन, बिला शक व शुबा यही हालात सूरज के टुकड़ों के होंगे। व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब उन्हें पहली मर्तबा फेंका गया। बात यह है कि जब वो पहाड़ जो है वो उसके टुकड़े हो गए, तो कुछ टुकड़े जो हैं वो प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा दूर चले गए, और जो कुछ टुकड़े जो हैं वो सूरज के करीब रह गए। अब जो टुकड़े जो हैं, जो सियारे जो हैं वो सूरज के करीब रह गए, जैसे कि आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, जो करीब रह गए वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए कि उन पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, उस वक्त भी पड़ रही थी और अब भी पड़ रही है। तो वो इतने ज़्यादा गर्म हैं कि उन पर जिंदगी का वजूद जो है वो मुमकिन नहीं है। ग्रेजुअली, बातदरीज, दे बिकेम कूलर, वो ठंडे हो गए। Until now they have very little heat of their own left, अब उनकी बहुत कम हरारत बची है। Their warmth, उनकी हरारत जो है, coming almost entirely from radiation, वो मुकम्मल तौर पर शुआओं से आती है, which the sun pours down on them, जो कि सूरज जो है उनके ऊपर डालता है, सूरज की रोशनी उनके ऊपर डालती है। अब बात उसने इस तरीके से की है कि जब वो पहाड़ जो था वो फट गया, उसके टुकड़े कायनात के अंदर गर्दिश करने लगे, सूरज के गिर्द गर्दिश करने लगे, तो जो करीब थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, और जो दूर थे पहले तो वो भी बहुत गर्म थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनमें से कुछ टुकड़े जो हैं वो ठंडे होते गए। जो सूरज से ज़्यादा दूर थे वो ठंडे हो गए। जैसे आप इस तस्वीर को अगर गौर से देखें, इसको देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो करीब हैं वो आज भी गर्म है, वो पहले भी गर्म थे। जब ये फटा है तो उस वक्त तो सारे ही गर्म थे, लेकिन जो दूर चले गए तो उन पर सूरज की शुआएं जो थी, हरारत जो थी वो कम पहुंचती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सूरज की रोशनी कम होने की वजह से
ان میں سے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے گئے اور ان میں سے ایک ٹکڑے نے زندگی کو جنم دیا، اس پر زندگی کا وجود ممکن ہوا۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے۔ کل کا لیسن جو ہے وہ لیکچر بڑا دلچسپ ہوگا، جس میں مختلف حوالے جو ہیں ان کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ نظریہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ ثابت کرنے کی اس نے کوشش کی ہے کہ زندگی کا وجود یوں ہی ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا، اس نے تفصیل نہیں بتائی کہ یہ کب، کیسے اور کیوں ہوا تھا۔ اس نے بس یہ بتایا ہے کہ وہ پہاڑ جب پھٹا ہے تو اس کے قریب جو ٹکڑے تھے وہ گرم رہ گئے، دور والے ٹکڑے جو تھے، جو سیارے بنے، وہ ٹھنڈے ہو گئے اور ان میں سے کسی ایک سیارے نے زندگی کو جنم دی۔ ایڈیمز کا آغاز کرتے ہیں۔ پیر نمبر ہے 8، بیئر آؤٹ، تائید کرنا۔ مائی فرینڈ ول بیئر آؤٹ مائی آنیسٹی، میرا دوست میری ایمانداری کی تائید کرے گا۔ بلونگ ٹو، تعلق ہونا، ہی بلونگس ٹو اے نوبل فیملی، وہ ایک نیک خاندان سے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بریک ڈاؤن، مشین کا خراب ہونا، صحت کا خراب ہونا۔ مائی کار بروک ڈاؤن آن دا وے، میری کار راستے میں خراب ہو گئی۔ ہز ہیلتھ بروک ڈاؤن ڈیو ٹو اوور ورک، اس کی صحت زیادہ کام کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ بروک ڈاؤن، خراب ہونا، صحت کا خراب ہونا، مشین کا خراب ہونا۔ بریک ان، سدھانا، سدھارنا، سکھانا۔ ہی یوز ٹو بریک ان دا ریس ہورسز، وہ گھوڑوں کو ریس میں دوڑنے کے لیے سدھارتا ہے، سکھاتا ہے۔ بریک انٹو، نقب لگانا۔ اے تھیف بروک انٹو آر ہاؤس وین وی ور اوے، جب ہم موجود نہیں تھے تو ایک چور نے ہمارے گھر میں نقب لگائی۔ بریک آؤٹ، اچانک شروع ہونا۔ A fire broke out during the night، آگ جو ہے وہ رات کے درمیانی حصے میں اچانک شروع ہو گئی۔ کرونا ہیز بروکن آؤٹ ان دا کنٹری، کرونا جو ہے وہ ملک کے اندر پھیل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گی۔ بریک تھرو، چیرتے ہوئے گزر جانا۔ دا سن بروک تھرو دا کلاؤڈس، سورج جو ہے وہ بادلوں کو چیرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ بریک ود، تعلق توڑ لینا۔ آئی ہیو بروکن ود ہم، میں نے اس سے تعلق توڑ لیا ہے۔ یہ نیکسٹ پیراگراف ہے جی، پیراگراف نمبر 2، ان کو ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں۔ اس امید پہ نہ رہیں کہ کالجز کھلیں گے، اکیڈمیز کھلیں گی تو ہم یہ سارا کچھ کر لیں گے، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں بچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ وقت ضائع کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ جو آپ کی اسائنمنٹس ہیں، ہوم اسائنمنٹس ہیں، کائنڈلی ان کو پورا کریں، اچھے طریقے سے کریں اور وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ آگے والے جو حالات ہیں، نیکسٹ جو اکیڈیمک سیشن ہے، ہمیں اس کا نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔